ناظرین کچھ عام ترین خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ نون لیگ کے اندر خبریں آ رہی ہیں کہ ایک جاسوس پکڑا گیا ہے اور وہ جاسوسی کر رہا تھا، اور کس کے لیے جاسوسی کر رہا تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا ایک بدترین دشمن، ایک بڑا گھٹیا قسم کا دشمن، اس کی جو آپ کٹا چٹا کھل کر سامنے آیا ہے اور وہ عبرت کا نشانہ بنا ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کو آپ سنیں کہ یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ عمران خان جس خوبصورتی کے ساتھ لڑا ہے، میں نے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے کسی کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کو سنیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں بہت بہادر دلیر آدمی، جب میں سب کو کہتا تھا کہ یہ آپ کو، اور میں اس وقت کہتا تھا ابھی عمران خان سے اقتدار بھی نہیں آیا تھا، 2018-2017 میں سارے دوست جانتے ہیں اور میڈیا کے لوگ جانتے ہیں، میں میڈیا پہ کئی دفعہ کہہ دیتا تھا کہ یہ آپ کو لگ پتہ جائے گا کب آپ چھیڑیں گے، کلپ چلتے رہے پرانی۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی نمبر 2 ہے کہ میں نے کسی کو اتنا خوبصورت لڑتے نہیں دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کے، اور میں اس کی وجہ بھی جانتا ہوں، لیکن آپ کو پروگرام میں میں نے کچھ کیا ہے کہ وہ ایک فاسٹ بالر تھا، 20-25 سال وہ لڑ دیکھا اگریشن ہے نا، اب اس کو لڑنا ہے۔ دوسرا یہی، اس سے اچھا خوبصورت کمیونیکیٹر آج کے دن میں پالیٹکس میں کوئی نہیں ہے۔ انٹرویو دے، تقریر کرے، کوئی بات کرے، میسمرائز کر دیتا ہے۔ ناظرین دوسری طرف جو مذاکرات حکومت کے اور تحریک انصاف کے ہونے تھے، اور عمران خان صاحب ظاہر ہے اس مذاکرات کے اندر اہم ترین نقطہ جو ٹیبل کے اوپر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ شہیدوں کا خون ہے، وہ نوجوانوں کا خون ہے۔ عمران خان 26 نومبر کو سینٹر سٹیج بالکل ٹیبل کے سینٹر میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حکومت اور ظاہر نظام کسی طرح سے راستہ نکال رہا ہے کہ مذاکرات کو ڈی ریل کیا جائے اور ان سے سائیڈ لائن ہوا جائے۔ اب جو خبر آ رہی ہے، زبیر علی خان صاحب نے یہ خبر دی ہے، عمران خان نے مذاکرات کو ایک اور موقع دے دیا ہے، اور مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات نہ کروانے کے باوجود تحریری مطالبات دینے کی اجازت دے دی ہے، تحریری اجازت دے دی ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھے کہ 2 جنوری کو جو اعلامیہ جاری ہوا تھا، اس اعلامیہ کے مطابق آگے جو بھی لاہے عمل دینا تھا تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد دینا تھا، لیکن 2 جنوری اور آج تک یہ ملاقاتیں نہیں کروائی گئی۔ اس کے بعد خان صاحب کا 6 جنوری کو ایک ٹویٹ بھی آ جاتا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے بغیر ملاقات کیے یہ اجازت دے دی ہے زبیر علی خان صاحب کے مطابق کہ برائے مہربانی آپ لوگ لکھ کر دے دیں کہ ہمارے یہ 2 مطالبات ہیں، 2 مطالبات، یعنی 26 نومبر اور جو 9 مئی ہے اس کے اوپر کمیشن، اور جو تحریک انصاف کے اسیران ہیں ان کی رہائی۔ سانحہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ تحریری طور پر دیا جائے گا۔ تو یہ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب نے دے دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مذاکرات کا جب ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا پاکستان میں، یا حکومت کے نظام کی جانب سے یہ سوچا گیا تھا، یہ خیال، یہ تصور یہ کیا گیا تھا کہ اصل میں یہ ٹرک ہوگا، یہ اس کے ساتھ کھیلا جائے گا۔ سب سے پہلے ڈیمانڈ آئے گی کہ خان صاحب کے لیے کوئی راستہ نکال لیں، پھر یہ بھی شاید آ جائے کہ خان صاحب کو بنی گلہ بھیج دیتے ہیں، ہاؤس ارسٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو بھی بیک ڈور چیزیں خان صاحب تک پہنچوائی گئی ہیں، ظاہر ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب کسی بھی صورت، کسی بھی طور پر میں نہ تو پشاور جاؤں گا، خیبر پختونخوا جاؤں گا، اور نہ ہی میں نے ان ساری چیزوں کی طرف بڑھنا ہے جو کہ ظاہر نظام نے ایک آفر کرنی تھی کہ آپ کو ہاؤس ارسٹ کر دیتے ہیں۔ اب ناظرین ایک خبر ہے، اور یہ بڑی تشویشناک خبر ہے، اور خبر ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے یا کتنا زیادہ کنٹرول ہے یا مینج یہ چیزیں ہیں۔ یہ رضوان خلجائی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اور یہ لکھتے ہیں کہ وفاقی کابینہ نے پیکا ایکٹ 2016 کے تحت ایف بی آر کو کرٹیکل انفراسٹرکچر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو کرٹیکل انفراسٹرکچر قرار دیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑی خوفناک قسم کی واردات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کرپٹ سیاستدان یا کرپٹ افسر، اس کے ٹیکسوں کی رپورٹنگ ہوگی، یعنی جس طرح سے جنرل باجوہ صاحب کا وہ 12 ارب روپے نکل آئی تھی، اس کے اوپر جو رپورٹنگ ہوئی تھی، اس کے اوپر جو خبریں چھاپی تھی، اس کے اوپر جو ڈیٹیلز اور وہ سارا کٹا چٹا باجوہ صاحب کا سامنے آیا تھا، تو اب یہ انہوں نے ایف بی آر کو ہی کرٹیکل انفراسٹرکچر قرار دے دیا ہے۔ یعنی ایف بی آر کے کسی بھی ڈیٹا کو لے کر یا کسی بھی چیز کو لے کر کوئی بھی بندہ کسی بھی سیاستدان کے بارے میں یا کسی بھی افسر کے بارے میں اگر رپورٹنگ کرے گا، کوئی بھی صافی رپورٹنگ کرے گا، اسے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمے میں سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیکا کے تحت اسے سزا سنائی جائے گی۔ کوئی بھی سرکاری اہلکار یعنی جو یہ معلومات فراہم کرے گا، اسے بھی کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنے پر سزا دی جائے گی۔ یعنی کوئی بھی سرکاری افسر بھی اگر اس کا ضمیر جاگا ہے، اگر اس کے اندر غیرت موجود ہے، اگر وہ اپنی اولاد کو حلال کا نوالا ان کے پیٹ میں ڈالنا چاہتا ہے، اور وہ کوئی بھی معلومات باہر دیتا ہے، صحافیوں کو دیتا ہے کہ جناب یہ افسر ہے، یہ اس کی ملازمت ہے، اتنا ایسا ملازمت کیا ہے، لیکن یہ جناب جزیرے خرید گیا ہے، یہ بڑے بڑے محلات بنا گیا، یہ تو پورے شہروں کے شہر خرید گیا ہے، تو یہ جناب اس کی اصل اوقات ہے اور اصل اس کی شخصیت ہے۔ لیکن اگر کسی بھی بندے نے یہ کام کیا، نہ تو رپورٹر بچے گا، نہ وہ افسر بچے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ سے قوانین کے اندر ترمیم کی گئی ہے۔ اندازہ لگا لیں ایسے قوانین ملک کے اندر بنائے جا رہے ہیں۔ یہ نارتھ کوریا میں ہوتا ہے، جہاں پر کم جونگ ان بیٹھا ہوا ہے، یا اس کا باپ یا وہ سارے بیٹھے ہوئے فیملی، یعنی وہاں پر میرے خیال میں آنے والے ٹائم میں پاکستان میں بھی شاید ویسا ہو جائے کہ بال جیسے آپ
ایک خاندان کٹواتا ہے، آپ نے بال بھی ویسے کٹوانے، آپ نے کپڑے بھی ویسے پہننے، جو کہ نارتھ کوریا میں ہے، وہی ساری چیزیں شاید پاکستان کے اندر ہو جائیں گی اور اسی طرح سے معاملات کو چلایا جائے گا۔ اب یہ مہر شرافت علی صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور یہ تصویر بھی باقاعدہ سے بڑے غور سے دیکھیں تصویر کو، اور یہ ایک بڑا گھنونا کردار ہے پاکستان کی حالیہ تاریخ میں۔ یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں گھٹیا کرداروں کا اعلی کار مکافات عمل کے شکنجے میں پھنس گیا ہے۔ وہ گھٹیا اور مکرو چہرہ جس نے عمران خان پر جھوٹے سائفر کیس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سہولتکاروں کی صف اول کا ٹاؤٹ بنا رہا، درندہ صفت، وحشی، ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم FIA ہمیوں مسعود سندھو، اپنی ہی ماتحت خاتون یعنی ان کے نیچے جو ایک خاتون کام کر رہی تھی اس کے ساتھ ریپ کرتا رہا ہے، یعنی اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے، ظلم کرتا رہا ہے۔ اسی خاتون کی شکایت پر اسے کل عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ ایسے ضمیر فروش لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اثاثے جو ہر گھٹیا اور مکرو کاموں کے ماہر اور ماسٹر مائنڈ ہیں، یاد رکھیے گا اچھا برا وقت گزر جاتا ہے پر برے کاموں پر اللہ تعالیٰ کی گرفت دنیا اور آخرت میں ضرور ہوتی ہے۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کہ آج اس کی بیگم، آج اس کے بہنیں، آج ان کے جو خاندان والے ہیں، ان کے جو سسرالی ہیں، ان کے جو دوسری فیملی ہے، محلے داری ہیں، وہ کس منہ سے انہیں دیکھتے ہوں گے، یہ کیا منہ لگاتے ہوں گے، یہ کیا بتاتے ہوں گے کہ جناب اپنی ہی ماتحت خاتون کے ساتھ یہ منہ کالا کرواتے رہیں، اور وہاں پر جا کر پھر اس کے بعد یہ کس طرح سے گھنونا مقدمہ پاکستان کے اندر چلایا جاتا ہے اور کیا ساری صورتحال پاکستان کے اندر ہوتی رہی ہے۔ اب جو ایک جو انٹرویو بلکہ ایک ویلاگ ہوا ہے اور یہ محترمہ حاجن آسمہ شیرازی صاحبہ نے کیا ہے، تو حاجن صاحبہ کے مطابق شریف خاندان کے بیچ میں ایک جاسوس تھا، اور وہ جاسوس کیا کرتا تھا کہ اپنے ایئرپورٹ چھوڑ کر چلا جاتا تھا، اور ان ایئرپورٹس کے ذریعے وہ اپنے موبائل فون کو کنیکٹ کر کے لائیو سٹریمنگ کرتا تھا، تو جو بھی گفتگو یا بات چیت ہوتی تھی، یعنی کوئی ایسے بھی کرتا تھا تو حاجن صاحبہ کے مطابق وہ آگے پہنچ جاتا تھا اور باقاعدہ سے جاسوسی کروائی جاتی تھی۔ یہ آسمہ شیرازی صاحبہ کو سن لیں۔ ان کے اندر کی ایک شخصیت جو کہ مخبری کرتے ہوئے شخصیت پائی گئی، وہ کس طرح سے اپنے پوڈز جو تھی، آئی پوڈز وہ بھول جاتے تھے، یا جس طرح کی بھی صورتحال تھی، یا جاتے تھے یا جاتی تھیں، یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ کیا ہے۔ لیکن شخصیت ظاہر ہے کہ ایک ہی ہے جو کہ بہت قریب رہی ہے مریم نواز کے بھی، شہباز شریف کے بھی، اور میاں نواز شریف کے بھی۔ ہمارے تک جو اطلاعات پہنچی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی خبر تھی جس میں بہت سے لوگوں نے بڑا ریئیکٹ بھی کیا، اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی چلتی رہی، ہم نے بھی لوگوں سے بات کی کہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ کیوں آ رہی ہیں، اور بہت سارے جو PMLN کے اندر کے لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے پہلے سے کنسرنس تھے، خدشات موجود تھے، لیکن وہ اس بات کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچاتے، یہ ایک بڑی، یہ اپنی جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس تک پہنچاتے، یہ ایک بڑا کنسرن تھا۔ ہوا یوں، اس میں 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس سے شک اور شبے کا بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور خاص کر کے مقتدر حلقوں کے ساتھ نواز شریف، مریم نواز اور کسی حد تک شہباز شریف کے بھی جو تعلقات ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوئے۔ بالکل ابتدا کی بات کر رہی ہوں، یعنی جب مریم نواز اور نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، اور پھر ان کی بیگم صاحبہ کے انتقال کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں، اور بیچ کا جو ٹائم تھا جس میں کہ وہ ابھی اڈیالہ جیل میں واپس نہیں گئے تھے اور مریم بی بی بھی باہر تھیں، تو ایسی باتیں جو ہیں وہ ان کی سنوائی گئیں کہ بالکل ان کے رابطے، یا جس طرح سے کہتے ہیں بات چیت کے سارے دروازے ٹوٹلی جو ہے وہ منقطع ہو گئے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ایک خاص موقع کے اوپر مریم بی بی جو تھیں وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اپسیٹ تھیں، اور جب انہوں نے بات جس طرح سے کی وہ اسی طرح سے پہنچی آگے، اور پھر واپس وہ پارٹی تک پہنچی، تو اس سے پارٹی کے بڑے کان کھڑے ہوئے۔ بہرحال نون لیگ یعنی اندازہ لگا لیں کہ یہ شہباز صاحب کو وسوسے ویسے نہیں آتے، یہ وسوسے آنے کی وجہ ہے کہ چونکہ ظاہر جاسوس پکڑے جائیں، ساتھ بیٹھا ہوا بندہ جاسوس نکل آئے، ساتھ بیٹھا ہوا بندہ اس کے جناب وہ ایئرپورٹس اور پتہ نہیں جاسوسی آلات اور وہ ساری چیزیں نکل آئیں، تو شہباز صاحب کو وسوسے آنے بنتے ہیں۔ ناظرین، یہ خبر آ رہی ہے اور یہ مختلف سورسز سے آ رہی ہے، ستور صاحب نے بھی اس کے اوپر باقاعدہ سے ویلو کیا ہے، اور خبر یہ ہے کہ جو UAE کا شیخ ہے جو پاکستان کے اندر آئے ہیں، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی گئی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں شہباز شریف صاحب سے بڑے سخت لہجے میں پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ خان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ بتائیں مجھے کہ جناب یہ عمران خان یہ جو اندر بند ہے اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ستور صاحب کو سن لیں۔ پریزیڈنٹ UAE کے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے سوال کیا کہ یہ عمران خان صاحب کا آپ کیا کر رہے ہیں، اور انہوں نے مینشن کیا، انہوں نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کو کہ عمران خان صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو UAE کے پرائم منسٹر ہیں شیخ راشد، یہ ان کے کلاس فیلو ہیں، وہ دونوں بہت اچھے آپس میں دوست ہیں، تو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ویل بینگ کے متعلق بہت زیادہ کنسرن ہے اور وہ بہت تشویش رکھتے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے معاملے میں۔ اور اس پر شہباز شریف صاحب نے کچھ آئیں بائیں شائیں کی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو اکانومی آپ ریوائز کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے،
तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जरा ये मामला भी तय कीजिए, और ये जो कुछ आप कर रहे हैं इस पर नजरसानी कीजिए। इससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आता नजर नहीं आ रहा, ये बड़ी तशवीश है हमारे यहाँ और हमारे दीगर दोस्त ममालिक के यहाँ भी। अब आपको एक बात बताएं, शेख मोहम्मद बिन जायद जो है इनको MBZ कहा जाता है, और ये इतने ज्यादा बाअसर है मगरबी ममालिक में, चाहे वो यूरोप हो, बर्तानिया हो या अमेरिका हो, कि मोहम्मद बिन सलमान जिनको MBS कहा जाता है, जो सऊदी अरब के सिर्फ वली है, बल्कि अमली तौर पर वही हुक्मरान है, वो मोहम्मद बिन जायद को अपना मेंटोर कहते हैं। MBZ को अपना मेंटोर कहते हैं, क्योंकि जब MBS नए आए थे तो MBS के ताल्लुकात उस वक्त की ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से मोहम्मद बिन जायद ने बनाए थे। अगर आपको इसकी डिटेल्स जाननी है तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी डिटेल्स स्टोरी की थी, हु इज MBZ, मोहम्मद बिन जायद, ठीक है, तो जरा स्टोरी जाके पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मोहम्मद बिन जायद अगर बात कर रहे हैं तो उनकी बात का क्या मतलब है। नाज़रीन, एक और स्टेटमेंट है, और ये समझ से नहीं बाहर है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है ये मुल्क से बाहर जाती है और वापस आकर ये अवाम को क्यों फुदूल उगाने की कोशिश करते हैं, अवाम को क्यों बेवकूफ समझते हैं। शहबाज शरीफ साहब जापान जाते तो वो ज्यादा बेहतर था कि हु लेकर आए पाकिस्तान में, तो हु तक समझ आती थी, ठीक था, लेकिन मरियम साहबा उन्होंने आकर पढ़ा लिखा, बाज़ाहिर पढ़ लिख के गुफ्तगू करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं जनाब वो खौफनाक है। एक तो देखें, हमारी भी तालीम बड़ी कम है, तो मरियम साहबा जब सामने खड़े होकर वो कह रही थी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से कैंसर को ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने सोचा हो ये मौजजा हो गया है, ये तो को कहानी। अब इसके ऊपर जो पाकिस्तान का जो मेडिकल एसोसिएशन है, पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, जो कम्युनिटी है, उन्होंने चीखें मारी हैं। उन्होंने कहा मैडम ये क्या बता रही हैं, ये मामला तो हम कई सालों से शुरू कर चुके हैं और ये पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, ये तो जनाब सदियों पुराना नुस्खा है जो आप आज आकर बता रही हैं। तो मेरे ख्याल में इन्हें कोई कम से कम 2-3 रिसर्चर इनके साथ मौजूद हूं। अब ये जो आया है ये मैं आपके सामने रख देता हूं, ये शहबाज गिल साहब ने भी इसे ट्वीट किया है और मुख्तलिफ और अकाउंट्स भी और डॉक्टर्स भी इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। मरियम नवाज की क्रायोथेरेपी के बारे में दावा मुकम्मल लाइल्मी और तालीम की कमी पर मबनी है, काश उन्होंने तहकीक की होती। क्रायोथेरेपी कोई नई चीज नहीं है, ये सदियों पुरानी है और यहां इसकी मुख्तसरन तारीख, यानी मरियम साहबा जो जिस चीज को बता रही है कि चाइना इतना आगे चला गया है कि स्टडी टूर के दौरान मुझे ये बताया गया कि ये कैंसर को जनाब इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। इट्स वेरी न्यू गाइज, इट्स वेरी न्यू। तो हमने भी यहां पर कहना शुरू कर दिया गाइज इट्स वेरी न्यू, लेकिन वो निकला गाइज इट्स वेरी ओल्ड। कदीम मिस्री, यूनानी और रूमी सर्द इलाज इस्तेमाल करते थे, ये 2500 कबल मसीह, बुकरात 360 440 कबल मसीह सूजश के लिए सर्द पट्टियां इस्तेमाल करते थे। 1850 जेम्स ऑर्नाट ने कैंसर के इलाज के लिए सर्द दर्जा हरारत की तकनीक इस्तेमाल की है। 1970 की दिहाई में तुशीरो यामोची ने गुटिया के इलाज के लिए मुकम्मल जिस्मानी क्रायोथेरेपी मुतारफ कराई। 2011 पहली WBC चैम्बर FDC से यह मंजूर हुई। काश मरियम अपने इलाज के लिए, यानी पाकिस्तान के अंदर भी ये सब चीजें मौजूद हैं, ये इलाज मौजूद हैं, लेकिन मरियम साहबा ने कहा कि जनाब ये एक बड़ी अलग तरीके का ट्रीटमेंट है कैंसर के हवाले से। मैं ये बाहर से लेकर आई हूं, ये मेरा स्टडी टूर है, लेकिन बाद में जाकर वो पता चला कि जनाब ये पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, ये यहां पर भी होता है और ये इसी तरीके से चलाया जाता है, लिहाजा इसके अंदर कोई भी नई चीज या नई बात इसके अंदर मौजूद नहीं है। मजीद अपडेट करेंगे, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।